بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں اسم متمکن کی وجوہ اعراب کے لحاظ سے جو 16 قسمیں ہیں، ان 16 میں سے ہم نے کتنی اقسام پڑھ لی ہیں؟ 6 قسمیں پڑھ لی ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں 7ویں 8ویں اور 9ویں قسم کو۔ 7ویں 8ویں 9ویں قسم سے پہلے ایک تمہید کا جاننا ضروری ہے۔ تثنیہ کی 3 قسمیں ہیں۔ تثنیہ کی 3 قسمیں ہیں۔ تثنیہ حقیقی، تثنیہ سوری، تثنیہ مانوی۔ تثنیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ کون کون؟ تثنیہ مانوی۔ تثنیہ حقیقی کسے کہتے ہیں بھائی؟ جس کی شکل و صورت بھی تثنیہ والی ہو، معنی بھی تثنیہ والا ہو، اور اسی مادہ سے اس کا مفرد بھی ہو۔ دیکھیے جیسے راجولان، راجولین، اس کی شکل و صورت تثنیہ والی ہے۔ ہم نے پڑھا نا تثنیہ وہ ہوتا ہے جو 2 پر دلالت کرے اور اس کے مفرد کے آخر میں الف ما قبل مفتوح یا ساکن ما قبل مفتوح اور نون مکسور ہو۔ راجولان 2 پر دلالت کر رہا ہے، مفرد کے آخر میں الف اور نون ہے، مفرد کے آخر میں یا اور نون ہے، مفرد کے آخر میں الف ما قبل مفتوح، مفرد کے آخر میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور بھی ملا ہوا ہے۔ اس کا مفرد کیا؟ راجولان، راجولین کا راجولن اس کا مفرد ہے۔ تو شکل و صورت بھی تثنیہ والی ہے، اس کی معنی بھی تثنیہ والا ہے، اور اسی مادہ سے، اسی لفظ سے اس کا مفرد بھی ہے۔ راجولان اس کا مادہ کیا ہے؟ راجیم لام۔ کیا مادہ ہے؟ تو اسی مادہ سے اس کا مفرد راجلن آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ ہے تثنیہ حقیقی۔ تثنیہ سوری کسے کہتے ہیں جی؟ جس کی شکل و صورت تثنیہ والی ہو، معنی بھی تثنیہ والا ہو، لیکن اسی مادہ سے اس کا مفرد نہ ہو، اسی لفظ سے اس کا مفرد نہ ہو۔ دیکھیے جیسے اسنان، اسنتان، شکل و صورت بھی تثنیہ والی ہے، معنی بھی تثنیہ والا ہے۔ شکل و صورت کیسے بھئی؟ آخر میں الف ما قبل مفتوح ہے، اسنان، الف ما قبل نون مفتوح ہے، اسنتان، آخر میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور بھی ہے۔ اور یہ نون جو ہے کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ نون کب گرتا ہے؟ جب تثنیہ کی اضافت ہو جائے، جمع کی اضافت ہو جائے یا تثنیہ کی اضافت ہو جائے، نون گر جاتا ہے۔ لیکن نون گر جائے آخر میں الف ما قبل مفتوح ضرور ہوگا، نون گر جائے آخر میں یا ما قبل مفتوح ضرور ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اسنان، اسنتان، یہ تثنیہ سوری ہے۔ تثنیہ سوری ہے، اس کی شکل و صورت تثنیہ والی ہے، معنی بھی تثنیہ والا ہے، لیکن اسی مادہ سے اس کا مفرد نہیں ہے۔ اسنان اس کا مادہ کیا ہے جی؟ حمزہ سا نون۔ جو علامت ہوتی ہے وہ اصلی وہ تو زائد ہوتی ہے، جو علامات ہوتی ہیں وزن کرتے ہوئے فاعل لام کے مقابلہ میں نہیں ہوتی، بلکہ جو علامت جس نمبر پر موجود ہوتی ہے وزن کرتے ہوئے اسی نمبر پر وہ نیچے آ جاتی ہے۔ اسنان وزن کیا نکالو گے؟ فعلان۔ اسنان کا وزن کیا نکالو گے؟ فعلان۔ مادہ کیا نکلے گا؟ حمزہ تا نون۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ یہ ہے جمع سوری، جمع تثنیہ سوری۔ تثنیہ سوری۔ یہ تثنیہ مانوی، تثنیہ مانوی جس کا فقط معنی تثنیہ والا ہو، جس کا فقط معنی تثنیہ والا ہو، نہ شکل و صورت تثنیہ والی ہو، نہ اسی مادہ سے اس کا مفرد ہو۔ جیسے قلعہ، قلتا، قلعہ، اس کا جو معنی ہے نا وہ ہے تثنیہ والا۔ معنی کیا ہے؟ تثنیہ والا، شکل و صورت تثنیہ والی نہیں ہے، شکل و صورت تثنیہ والی نہیں ہے، اور اسی مادہ سے اس کا مفرد بھی نہیں ہے۔ چلیں آگے۔ یہ تھی تثنیہ کے حوالہ سے جو میں نے آپ کو تمہیدی باتیں پڑھا دی ہیں کہ 7ویں 8ویں 9ویں قسم سے پہلے اس تمہید کا جان لینا آپ کے لیے ضروری تھا۔ اب ہم چلتے ہیں ان 7ویں 8ویں اور 9ویں قسم کی طرف۔ ٹھیک ہے، 7ویں قسم کیا ہے جی؟ تثنیہ حقیقی۔ 7ویں قسم کیا ہے؟ جیسے راجولان، راجولین۔ 8ویں قسم تثنیہ سوری، جیسے اسنان، اسنتان۔ 9ویں قسم ہے تثنیہ مانوی، جیسے قلعہ اور قلتا۔
ان تینوں قسموں کا اعراب پڑھتے ہیں آپ. ان تینوں قسموں کا اعراب. ان تینوں قسموں کا اعراب اعراب بالحرف لفظی آتا ہے. پیچھے آپ نے پڑھا تھا اعراب کی دو قسمیں ہیں, اعراب باللفظ, اعراب لفظی, اعراب تقدیری. پھر آپ نے پڑھا اعراب کی دو قسمیں, اعراب بالحرکت, اعراب بالحرف. تو ان تینوں قسموں کا اعراب اعراب بالحرف لفظی آتا ہے. اعراب بالحرف لفظی آتا ہے. کیسے آئے گا؟ یعنی رفع الف ما قبل مفتوح لفظی کے ساتھ, رفع الف ما قبل مفتوح لفظی کے ساتھ, نصب و جر یا ما قبل مفتوح لفظی کے ساتھ. جیسے جاء رجلان و کلاہما و اثنان, جیسے جاء رجلان, جاء رجلان وَكِلَاهُمَا وَإِثْنَانِ, جاء رجلان وَكِلَاهُمَا وَإِثْنَانِ. جاء رجلان, رجلان کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت ہے, کیونکہ یہ جاء کا فاعل ہے. جاء کا اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. رجلان حالت کیا ہے اس کی؟ رفعی ہے. تو رفع کیسے آیا ہے؟ رفع الف ما قبل مفتوح لفظی کے ساتھ, رفع الف راجولان, الف ہے اس کا ماقبل کیا ہے؟ مفتوح ہے. تو الف لفظوں میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ ہے اعراب لفظی. اعراب لفظی کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں ظاہر ہو, نظر آئے. اور ہے کیا اعراب لفظی؟ اور دوسرا اعراب بالحرکت ہے, اعراب بالحرف ہے. اعراب بالحرف واو الف یا کو کہتے ہیں نا. تو راجولان کا جو اعراب ہے وہ الف کے ساتھ آیا ہے. کس کے ساتھ آیا ہے؟ جاء راجولان و کلاہما و اثنان. ٹھیک ہے, جاء راجولان, کلاہما سے پہلے جاء کلاہما, اثنان سے پہلے بھی جاء اثنان. تو ان تینوں قسموں کا اعراب اعراب بالحرف لفظی آتا ہے. یعنی رفع الف ما قبل مفتوح لفظی کے ساتھ, نصب و جر یا ما قبل مفتوح لفظی کے ساتھ. جیسے جاء رجلان و کلاہما و اثنان ورأیت رجلین رجلین و کلیہما و اثنان ومررت برجلین و کلیہما و اثنان. آگے آپ نے لکھنا ہے جی ایک فائدہ, کلا کلتا کا یہ اعراب, کلا کلتا کا یہ اعراب کون سا اعراب ہے؟ رفع الف دے نال تے نصب و جر یا ماقبل مفتوح دے نال, اے والا اعراب. کلا کلتا کا یہ اعراب اس وقت آئے گا جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں, جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو. کلاہما یہ مضاف ہو رہا ہے ضمیر کی طرف, جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں. اگر یہ ضمیر کی طرف مضاف نہ ہوں, اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں, تو پھر ان کا اعراب تقدیری آئے گا. پھر ان کا اعراب تقدیری آئے گا. دیکھیے جاء کلا الرجلین, جاء کلا الرجلین ورأیت کلا الرجلین ومررت. ٹھیک ہے, جاء کلا الرجلین ورأیت کلا الرجلین ومررت بکلا الرجلین. اب دیکھیے کلا تینوں حالتوں میں ایک جیسا کھڑا ہے. اوپر ہم پڑھیں گے جاء رجلان وکلاہما, رأیت رجلین وکلیہما, تبدیل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جاء کلاہما رفع الف کے ساتھ ہے, رأیت کلیہما رفع یا کے ساتھ, نصب یا کے ساتھ ہے, مررت بکلا الرجلین بکلیہما, مررت بکلیہما. ادھر اس کی جو جری حالت ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ یا کے ساتھ ہے. یعنی جب اس کی اضافت ضمیر کی طرف ہو رہی ہے, پھر اس کا اعراب جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے, یعنی اعراب لفظی آ رہا ہے. جب اس کی اضافت کس کی طرف ہوگی؟ اس میں ظاہر کی طرف ہوگی, پھر اعراب تقدیری آئے گا. اور اعراب تقدیری کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں نظر نہ آئے. اس کا تو نظر آئے گا جاء کلاہما, رأیت کلیہما, رأیت تبدیلی ہو رہی ہے, ہمیں نظر بھی آ رہی ہے. کلیہما ادھر اس کا جو نصب ہے یا ماقبل مفتوح کے ساتھ ہے, اور مررت بکلیہما ادھر جو جار ہے وہ یا ماقبل مفتوح کے ساتھ ہے.
لیکن جب اس میں ظاہر کی طرف اضافت ہوگی پھر اعراب جاء کلا الرجلین، کلا مضاف ہے، الرجلین مضاف الیہ ہے، کلا مضاف ہے، الرجلین مضاف الیہ۔ اسی طرح رأیت، کیا رأیت، کلا الرجلین، رأیت، ادھر کلا کی حالت رفعی، ادھر کلا کی حالت نصبی، لیکن ادھر بھی کلا ہے، ادھر بھی کلا ہے، مررت بکلا الرجلین، تو ادھر بھی کلا کا کلا اسی طرح کھڑا ہے لیکن حالت کیا ہے؟ جری ہے۔ تو ادھر اعراب تقدیری ہے۔ اعراب تقدیری کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو، نظر نہیں آتا، عامل کے ذریعے پتہ چلتا بھی اس کی حالت کون سی ہے۔ اور بات کی سمجھ آگی؟ کلا کلتا کا یہ اعراب اس وقت آئے گا جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو۔ اگر یہ ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو، اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو، تو پھر ان کا اعراب تقدیری آئے گا۔ آگے ایک فائدہ آپ نے لکھنا اور تثنیہ سوری تثنیہ مانوی، تثنیہ سوری تثنیہ مانوی، یہ تثنیہ نہیں ہے بلکہ ان کو تثنیہ کے ساتھ لاحق کیا گیا، ان کو تثنیہ کے ساتھ بھائی تثنیہ وہ ہوتا ہے جس کی شکل و صورت بھی تثنیہ والی، معنی بھی تثنیہ والا ہو، اور اسی مادہ سے، اسی لفظ سے اس کا مفرد بھی ہو، وہ ہوتا ہے تثنیہ حقیقی۔ اس کے علاوہ جو آتے ہیں نا وہ تثنیہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے جیسے ہم نے تقسیم کر دی تثنیہ سوری اور تثنیہ مانوی، تثنیہ سوری اور تثنیہ مانوی جو ہے یہ حقیقت میں تثنیہ نہیں ہے بلکہ ان کو تثنیہ کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے۔ تثنیہ سوری کو کیوں لاحق کیا؟ کیونکہ اس کی شکل و صورت بھی تثنیہ والی ہے، معنی بھی تثنیہ والا ہے، لو بھی اس کو بھی تثنیہ کے ساتھ لاحق کر دو۔ اور تثنیہ مانوی کو کیوں لاحق کیا؟ کیونکہ اس کا معنی تثنیہ والا ہے، اس کا معنی وہ تثنیہ حقیقی کے ساتھ، تثنیہ مشابہت تو پائی جا رہی تھی نا، معنی کے اعتبار سے تھی کلا کلتا کے اندر، تو کیا دیا یہ بھی تثنیہ ہی ہے، لیکن یہ تثنیہ حقیقی نہیں، تثنیہ مانوی ہے، ان کو تثنیہ کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ تثنیہ نہیں ہے، ملحق بتثنیہ ہے، یعنی ان کو تثنیہ کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے۔